اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 32 کے بارے میں۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہیں تتمنوا، اب دیکھیں یہاں پہ دو تا آ رہی ہیں، ایک تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم، اور اس کے بعد تمنو، اور تم تمنا نہ کرو، لفظ لا، اور نہ تمنو تتمنو، تم تمنا کرو، ما اس چیز کی فضل اللہ بہ کہ فضیلت دی جس کے ذریعے، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بہ جس کے ساتھ یا جس کے ذریعے، بعدکم علی بعد تمہارے بعض کو بعض پر۔ اللہ نے فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعدکم علی بعد، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ کہ جس کے ساتھ اللہ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر۔ للرجال، رجال رجل کی جمع ہوگی، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجال، ٹھیک ہے، یہ رجال ہے، اس کی جمع واحد آئے گا اس کا رجل، تو یہ مرد کو کہتے ہیں، لام کا ترجمہ ہو جائے گا کے لیے، للرجالی مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما ان میں سے جو اکتسبو انہوں نے کمایا، ٹھیک ہے، اکتسبو انہوں نے کمایا، للرجالی نصیب مما اکتسبو مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء یہ دیکھیں سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ النساء ہے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبن جو انہوں نے کمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ وَاسْأَلُوا اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کان ہے بکل شیء علیما ہر چیز کو جاننے والا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا تم اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی، مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو، سوال کرتے رہا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو باتیں سمجھائی گئی ہیں وہ ذرا تفصیل سے اور دھیان سے سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی جو آیات مبارکہ تھی اس میں مسلمانوں کو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے منع کر دیا تھا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کے اموال کی طمع اور خواہش کرنے سے منع کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ پہلی آیت میں اعضائے ظاہری سے لوگوں کے مال میں تصرف کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بعض مسلمانوں کو جو مال، عزت اور مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، اور جو بھی ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس میں رغبت کی جا سکتی ہے، اس کے حصول کے لیے دوسرے تمنا نہ کریں، اس پر حسد نہ کریں، کیونکہ اللہ تو علیم ہے، حکیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ کاش میرے پاس فلاں مال ہوتا، فلاں نعمت ہوتی یا کچھ اور، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان تو یہ کہے کہ مجھے جو اللہ نے نعمت دی ہے بس کافی ہے، یا یہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہے مجھے وہ مال، وہ نعمت عطا فرما۔ محترم سامعین، علماء حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی مراد ہے کہ کوئی مرد یہ تمنا نہ کرے کہ کاش وہ عورت ہوتا، اور کوئی عورت یہ تمنا نہ کرے کہ کاش وہ مرد ہوتی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا حصہ عورتوں سے دگنا کیا، تو بعض عورتوں نے کہا کہ ہم چونکہ صنف ضعیف ہیں اور ہم کو مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہمیں دگنا حصہ ملنا چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ اور والد محترم ان دونوں کی دعائے مغفرت اور دعائے اصال ثواب کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔